اللہ علیہ رسول اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ شریعت ہے سر کے بال اور طریقت ہے اس کی مانگ. آپ کے سر پہ بال ہیں، آپ نے کنگا کر لیا، سنت کے مطابق آپ نے بیچ میں مانگ نکال لی، آپ کا سر خوبصورت معلوم ہونے لگا، آپ کا سر جو ہے وہ خوبصورت معلوم ہونے لگا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے شریعت کو طریقت سے الگ کیا، طریقت کو شریعت سے الگ کیا، کہا کہ ہم طریقت میں ان کے مرید ہیں، شریعت میں ان کے ہم مرید نہیں ہیں. اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان بڑوں کے جو بڑے پیر صاحب ہیں ان کا نام ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی. یہ سب انہی سے مرید ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال محفل میلاد منعقد کرتا ہوں اور محفل میلاد کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے میں میں لذت محسوس کرتا ہوں. ہر سال آپ کے یہاں کا طریقہ یہ تھا کہ محفل میلاد منعقد ہوتی تھی اور محفل میلاد کے بعد بڑے بڑے لڈو تقسیم ہوتے تھے، لڈو، بڑے بڑے لڈو تقسیم کرتے تھے. ایک سال حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے یہاں پیسے نہیں تھے، ٹکا نہیں تھا، کچھ رقم گھر میں نہیں تھی. ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا، شب ولادت رسول آ گئی. آپ کیا کریں؟ مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، رقم نہیں ہے، ٹکا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ آپ نے محفل میلاد منعقد کیا. محفل میلاد منعقد کرنے کے بعد درود و سلام کے نذرانے پیش کیے اور آپ نے کچھ چنے منگائے. چنے، اپنے چنے بوجھتے پربین کی بول جائے، چھولا، کچھ چھولا منگایا اور ان چھولوں کو ابال لیا اور ابالنے کے بعد محفل میلاد کے بعد صلاۃ و سلام ہوا اور صلاۃ و سلام کے بعد تلاوت قرآن ہوا اور تلاوت قرآن کے بعد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے وہ ابلے ہوئے چھولے، ابلے ہوئے چنے تبرک کی جگہ پر، شیرینی کی جگہ پر تقسیم کیے. لڈو نہیں منگائے، سلی گوڑی کا چمچم نہیں منگایا، بنگالی رسگلہ نہیں منگایا، پیسے نہیں تھے، ابلے ہوئے چنے. حضرت سیدنا امداد اللہ مہاجر مکی نے میلاد النبی کے بعد شیرینی کی جگہ پر ابلے ہوئے چنے تقسیم کیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد ختم ہوا، بستر استراحت پر آرام کرنے کے لیے لیٹے، آنکھ لگی، نیند آئی، گویا امداد اللہ مہاجر مکی کی آج معراج ہو گئی. کیا ہوا؟ آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ میں، مقدس ہتھیلی پہ، مقدس کف مبارک پہ، میرے مصطفیٰ کے مقدس ہاتھ میں وہی ابلے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں اور میرے مصطفیٰ اس کو تناول فرما رہے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اگر ابلے ہوئے چنے بھی تقسیم کر دیے جائیں تو وہ بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جاتے ہیں. اور اگر دکھاوے کی بنیاد پر لڈو بھی تقسیم کیے جائیں، بڑی بڑی شیرینی بھی تقسیم کی جائے، اگر وہ دکھاوے کی بنیاد پر کی گئی ہے تو وہ دکھاوے کی کوئی چیز وہاں قبول نہیں ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو شریعت میں ان کے مرید تھوڑی ہیں. اچھا لیجئے، شریعت الگ، ان کی یہاں طریقت الگ. اور آگے بڑھیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ایک بہت ہم عصر عالم دین حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، یہ گنج مراد آباد یہ لکھنؤ اور کانپور کے بیچ میں ایک ضلع ہے اناؤ. ضلع اناؤ میں ایک قصبہ ہے گنج مراد آباد. گنج مراد آباد میں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی
اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ولی کامل ہیں کہ آپ نے حضرت وارث پاک کی دعوت کی، اور حضرت وارث علی شاہ جو ہیں وہ ننگے پیر چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں جتنے ان کے مرید تھے، چاہنے والے تھے، عاشقین تھے، وہ سب بھی حضرت وارث پاک کی محبت میں ان کے طرح وہ بھی ننگے پیر چل رہے تھے۔ حضرت سیدنا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے ان کی دعوت کی، اپنی خانقاہ میں بلایا۔ جب خانقاہ میں بلایا تو ایک سفید ریشمی کپڑے کا تھان انہوں نے بچھا دیا کہ جب حضرت وارث پاک تشریف لائیں گے تو اسی کپڑے کے اوپر سے، اسی سفید کپڑے کے اوپر پیر رکھ کے آئیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت وارث پاک آئے، دیکھا کہ سفید کپڑے کا تھان بچھا ہوا ہے، کپڑے پر پیر رکھا، رک گئے، گھوم کر اپنے مریدوں کو دیکھا، تمام مریدوں کو گھوم کر دیکھا، فرمایا سب اسی کپڑے پر چل کر آنا۔ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا اسی کپڑے کے اوپر چل کے آنا، سفید کپڑے کے اوپر، اسی کے اوپر اپنے قدم رکھے آنا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت وارث پاک بھی اسی کپڑے پر چل کے گزر گئے، مگر پیر کا کوئی نشان نہیں پڑا، ننگے پیر آ رہے ہیں، کیسی کیسی مٹی میں گزرتے بھی آ رہے ہیں، ان کے مرید بھی مٹی کے اوپر سے ہوتے بھی آ رہے ہیں، مگر جب اس سفید کپڑے کے اوپر ان کا پیر پڑا تو پیر کا کوئی نشان کپڑے پر نہیں پڑا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جانتے ہو یہ کیا بات ہے کہ ولی کے پیر کا تلوا کبھی گندا نہیں ہوتا ہے، کبھی میلا نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی امتحان لے رہے تھے کہ یہ ولی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ تو ایسے ولی ہیں، ایسے ولی ہیں، ایسے ولی ہیں کہ پیچھے گھوم کر دیکھا، فرمایا سب اسی کپڑے کے اوپر پیر رکھ کے چلے آنا۔ خود تو وہ ولی ہیں ہی، مگر ایسے ولی ہیں کہ ولی گر ہیں، یہ تو اپنی نظروں سے ولایت پلا دیا کرتے ہیں۔ سارے مرید اسی کپڑوں کے اوپر چلتے چلے آئے، مگر کسی کے پیر کا نشان کپڑے کے اوپر نہیں پڑا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی اتنے بڑے عالم دین تھے کہ وہ صرف انسانوں ہی کو نہیں پڑھایا کرتے تھے، بلکہ جنوں کے بچوں کو، جنوں کے لڑکوں کو، جنوں کی اولادوں کو، اجنہ کو بھی وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ درس چل رہا ہے، درس چلتے چلتے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے اپنے ایک شاگرد کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا ایک گلاس پانی لاؤ۔ کیا کہا؟ ایک گلاس پانی لاؤ۔ وہ طالب علم ان کا، وہ شاگرد وہاں کا وہیں بیٹھا رہ گیا، ہاتھ اٹھایا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، گلاس بھی اٹھا لیا، نل سے پانی بھی لے آیا۔ وہ بچہ طالب علم شاگرد وہیں بیٹھا ہے، پانی لا کے حاضر کر دیا۔ اب جو ان کے درس میں انسانوں کے بچے تھے وہ بے ہوش ہو گئے، یا اللہ یہ ہم میں کون آ گیا، یا اللہ یہ ہم میں کون آ گیا۔ اتنے بڑے ولی کامل، اتنے بڑے بزرگ کہ آپ کے یہاں ہر سال محفل میلاد منعقد ہوتا ہے، ہر سال محفل میلاد منعقد ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت بے شمار چراغ وہ روشن کیا کرتے تھے، بے شمار چراغ کیا کرتے تھے، بے شمار چراغ روشن کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک دیوبندی کا گزر ہوا سہارنپوریے کا، شب ولادت رسول، خانقاہ رحمانیہ میں جشن ولادت النبی کا انعقاد، بے شمار چراغ جل رہے ہیں، بے شمار چراغ روشن ہیں۔ اس سہارنپوریہ نے دیکھا یہ اتنے چراغ کیوں جل رہے ہیں، تو اس کے دماغ کی چول کھسک گئی، سوچنے سمجھنے کی ساری کھڑکیاں بند ہو گئیں،
اور چلانے لگا مولانا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ جہاں اتنے تھوڑے سے چراغوں میں کام چل سکتا تھا، وہاں اتنے زائد چراغ کیوں جلائے گئے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ اس میں جتنے زائد چراغ ہیں بجھا دو، جتنے زیادہ چراغ جل رہے ہیں آپ بجھا دیجیے۔ اور وہ تو چاہتا ہی یہ تھا سہارنپوریا کہ کسی صورت سے شب ولادت رسول میں اندھیرا ہو جائے، چراغ نہ ہو، روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو جائے، تو وہ چاہتا ہی یہ تھا۔ اب تو اجازت بھی مل گئی، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے اجازت بھی مل گئی، جا کے چراغ پر اس نے پھونک ماری، چراغ بجھ گیا۔ ارے ہوا کے سامنے چراغ کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ اس نے زوردار ایک پھونک ماری، چراغ بجھ گیا، خوش ہو گیا۔ دوسرے چراغ پر پھونک ماری، پہلا جل گیا، دوسرا بجھ گیا۔ تیسرے چراغ پر پھونک ماری، دوسرا جل گیا، تیسرا بجھ گیا۔ چوتھے چراغ پر پھونک ماری، تیسرا جل گیا، چوتھا بجھ گیا۔ پانچویں چراغ پر پھونک ماری، چوتھا جل گیا، پانچواں بجھ گیا۔ گھوم کے دیکھا تو سارے چراغ روشن ہیں، سارے کے سارے چراغ جل رہے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا مولانا یہ کیا بات ہے؟ میں پہلے چراغ پر پھونک مارتا تھا تو پہلا بجھتا تھا، دوسرا جلتا تھا، دوسرا بجھتا تھا، پہلا جلتا تھا، تیسرا بجھتا تھا، دوسرا جلتا تھا، چوتھا بجھتا تھا، تیسرا جلتا تھا، مولانا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا جواب سنو، فرماتے ہیں کہ جو چراغ میں نے نظر کر دیے ہیں بارگاہ رسالت میں، تمہاری پھونکوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ بارگاہ رسالت کے نظرانوں کو تم بجھا سکو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر، حضور توصیف ملت، غلامان حضور توصیف ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ چراغ میں نے نظر کر دیے ہیں بارگاہ رسالت میں، یہ نظرانہ ہے بارگاہ رسالت کا، یہ چراغ میں نے نظر کر دیے ہیں بارگاہ رسالت میں، تمہاری پھونکوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں جو چراغ میں نے نظر کر دیے ہیں، تمہاری پھونکوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ چراغ تم بجھا سکو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد کرتے ہیں، میلاد ہم کرتے ہیں نبی کا، پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کے، تکلیف ان کو پہنچتی ہے، میلاد ہم منا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں میلاد زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا، بعد میں ایجاد کیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، زمانہ رسول، آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول کہتے ہو؟ ہم جس امام احمد رضا کے ماننے چاہنے والے ہیں، ان کی مقدس بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم ہر زمانہ زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں، ہر زمانہ زمانہ رسول مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اوپر ساری زندگی لوگ اعتراض کرتے رہے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ہیں والا ترجمہ جو ہے بریلی سے مولانا احمد رضا نے کیا ہے، یہ ہیں والا عقیدہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے نکالا ہے، یہ ہیں والا عقیدہ بریلی کا مولانا احمد رضا کا ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا ہیں والا اور عقیدہ رکھتے ہو تھے والا۔ اگر تمہارا عقیدہ تھے والا ہے تو وہی آپ کلمہ تلاش کر کے لائیے جو
تھے والا کلمہ ہو، یہ تو ہیں والا کلمہ ہے۔ آج امریکہ بول رہا ہے آگے بڑھو، انگلینڈ بول رہا ہے آگے بڑھو، فرانس بول رہا ہے آگے بڑھو، چائنا بول رہا ہے آگے بڑھو، جاپان بول رہا ہے آگے بڑھو، ہندوستان بول رہا ہے آگے بڑھو۔ آج دنیا کی پڑھی لکھی دنیا بولتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں آگے بڑھو، مگر بریلی کا بوریا نشین بولتا ہے آگے مت بڑھو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ یا اللہ تو کتنا پیچھے ہٹ جائیں؟ 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، کتنا پیچھے ہٹ جائیں؟ کہا اتنا پیچھے ہٹ جاؤ کہ دور آدم میں پہنچ جاؤ۔ دور آدم میں پہنچ کر اب اس کا ترجمہ کرو، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی معبود، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ کب بولو گے؟ جب میں چلا جاؤں گا تب بولو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ جورے بولیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بات بتاؤ، آپ کلمہ پڑھتے ہیں جی؟ تو آپ کون ہوئے؟ زور سے بولیے، آپ کون ہیں؟ آپ کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان تم کیسے ہو گئے؟ تو کہا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم کلمہ پڑھ کے ہوئے مسلمان۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، جو کلمہ آپ بنگالی مسلمان پڑھ رہے ہیں وہی کلمہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا تھا جب تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہو۔ تو ایک بات بتاؤ، حضرت آدم کو آپ مسلمان مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ خدا کی قسم حضرت آدم بھی مسلمان ہیں، حضرت نوح بھی مسلمان ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا کہ دور آدم میں پہنچ کر اب اس کا ترجمہ کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عقیدہ سامنے آ گیا، لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میرے زمانے میں ہیں۔ حضرت نوح نے بھی تو یہی کلمہ پڑھا۔ اب حضرت نوح کا بھی عقیدہ سامنے آ گیا۔ حضرت نوح کا عقیدہ ہے کہ وہ میرے زمانے میں ہے۔ حضرت داؤد کا عقیدہ ہے وہ میرے زمانے میں ہے۔ حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہے کہ وہ میرے زمانے میں ہے۔ حضرت اسماعیل کا عقیدہ ہے کہ وہ میرے زمانے میں ہے۔ حضرت موسیٰ کا عقیدہ ہے کہ وہ میرے زمانے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا عقیدہ ہے کہ وہ میرے زمانے میں ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے بھی تو یہی کلمہ پڑھا۔ اب حضرت صدیق اکبر کا بھی عقیدہ سامنے آ گیا، وہ کہتے ہیں میرے زمانے میں ہے۔ فاروق اعظم نے بھی تو یہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ کب؟ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں یہی کلمہ پڑھا، امام حسین کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، امام اعظم نے یہی کلمہ پڑھا، امام مالک نے یہی کلمہ پڑھا، امام احمد بن حنبل نے یہی کلمہ پڑھا، امام شافعی نے یہی کلمہ پڑھا۔ تو اب ائمہ کا بھی عقیدہ سامنے آ گیا، ائمہ مجتہدین کا بھی عقیدہ سامنے آ گیا۔ ائمہ مجتہدین کہتے ہیں میرے زمانے میں ہے۔ تو غوث اعظم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم نے بھی تو یہی کلمہ پڑھا۔ اب حضرت غوث اعظم کا بھی عقیدہ سامنے آ گیا۔ اے لوگوں، حضرت خواجہ غریب نواز نے کون سا کلمہ پڑھا؟ حضرت خواجہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا۔ تو اب حضرت خواجہ غریب نواز کا بھی عقیدہ سامنے آ گیا، وہ کہتے ہیں میرے زمانے میں ہے۔ حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، حضرت شاہ برکت اللہ کا
بھی عقیدہ سامنے آ گیا، وہ کہتے ہیں میرے زمانے میں ہے، اعلیٰ حضرت نے پڑھا، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سامنے آ گیا، وہ کہتے ہیں میرے زمانے میں ہے، حجت الاسلام نے پڑھا تو حجت الاسلام کا عقیدہ سامنے آ گیا، مفتی اعظم نے کہا تو مفتی اعظم کا عقیدہ سامنے آ گیا، ریحان ملت نے پڑھا تو ریحان ملت کا بھی عقیدہ سامنے آ گیا، آج توصیف رضا وہی کلمہ پڑھ رہا ہے تو میرا عقیدہ بھی سامنے آ گیا۔ میرا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا محمد الرسول اللہ تو آپ کا عقیدہ بھی سامنے آ گیا۔ آپ کہتے ہیں میرے زمان تم نہیں رہو گے، ہم نہیں رہیں گے، تمہاری اولاد آئے گی، تمہاری اولاد بھی یہی کہے گی محمد الرسول اللہ، تو صبح قیامت تک یہی پڑھا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ۔ صبح قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ آدم سے ہیں، قیامت تک ہیں، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ آدم سے نہیں ہیں، آدم سے نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، مٹی اور پانی کے درمیان جب حضرت آدم تھے تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ حضرت آدم سے پہلے بھی ہیں، حضرت آدم کے بعد بھی ہیں، قیامت سے پہلے بھی ہیں اور قیامت کے بعد بھی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ عشق میں بول دیا، محبت نے بول دیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ قیامت سے پہلے بھی ہیں اور قیامت کے بعد بھی ہیں، تو یہ سہارنپوریا جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ان بریلویوں کو، دیکھو ان سنیوں کو، دیکھو ان مولانا احمد رضا کے ماننے چاہنے والوں کو، انہوں نے تو اپنے رسول کو خدا سے بھی آگے بڑھا دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم ہم اپنے رسول کو خدا کے برابر بھی نہیں مانتے ہیں، خدا سے آگے بڑھانا تو بہت بڑی بات ہے، ہم خدا کے برابر بھی نہیں مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں، جی نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں۔ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کا کوئی مرتبہ مقام منصب ہے تو میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ یہ کہتے ہیں دیکھو ان بریلویوں کو، انہوں نے اپنے رسول کو خدا سے بھی آگے بڑھا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب زمین میں اللہ کا نام باقی نہیں رہے گا، جب زمین میں ذکر خدا مٹ جائے گا، زمین پر، اسی زمین پر ایک دور ایسا آنے والا ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب زمین میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، گویا ذکر اللہ مٹ جائے گا، زمین میں اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب زمین میں اللہ کا نام مٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں جب زمین میں ذکر خدا کرنے والا، ذکر اللہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، قیامت آئے گی۔ جب زمین میں کوئی باقی نہیں رہے گا ذکر خدا کرنے والا، خدا کی قسم اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا، اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہوگا۔
تو کہتے دیکھو 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 ان بریلویوں کو دیکھو، سنیوں کو دیکھو، مولویوں کو دیکھو، انہوں نے اپنے رسول کو خدا سے بھی آگے بڑھا دیا۔ کہتے ہیں جب ذکر خدا نہیں ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ ہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف عقیدت میں نہیں بولا ہے، محبت میں نہیں بولا ہے، عشق میں نہیں بولا ہے، ثابت بھی کروں گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا زمین پر جب ذکر خدا نہیں ہوگا، جب زمین میں ذکر خدا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب زمین میں ذکر خدا نہیں ہوگا تب بھی خدا کی قسم ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زمین میں ذکر خدا کرنے والا کوئی انسان باقی رہے یا نہ رہے، ارے وہ تو باقی رہے گا، وہ تو باقی ہے جو حی و قیوم ہے، جو سمیع و بصیر ہے، جو علیم و خبیر ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ذکر خدا کوئی کرے یا نہ کرے، میرا خدا تو ذکر مصطفیٰ کرے گا۔ یہی میں نے کہا کہ جب ذکر خدا نہیں ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ آپ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہم مصطفیٰ کا جنم دن مناتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مناتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تو اپنی بڈھی بیوی کا جنم دن مناتا ہے تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب تو اپنے بچے کا جنم دن مناتا ہے تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، چاہے جنم دن کہو، چاہے برتھ ڈے کہو، چاہے یوم ولادت کہو، بات تو ایک ہی ہے نا؟ ہم مصطفیٰ کا جنم دن منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو مصطفیٰ کا جب جنم دن ہم مناتے ہیں، مصطفیٰ کا برتھ ڈے ہم جب مناتے ہیں، مصطفیٰ کا یوم ولادت جب ہم مناتے ہیں تو ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم مولود النبی مناتے ہیں، میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو میلاد النبی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈھول بجاتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈھول بجاتے ہیں۔ کوئی ڈھول بج رہا ہے یہاں، کوئی تماشا ہو رہا ہے یہاں، کیا ہو رہا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے، الوہیت کا ذکر ہو رہا ہے، وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے، یکتائیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم میلاد مصطفیٰ میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد مصطفیٰ میں یہی تو کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کا ذکر کرتے ہیں، صورت کا ذکر کرتے ہیں، معجزات کا ذکر کرتے ہیں، علم غیب نبوت بیان کرتے ہیں، حاضر و ناظر ہونا بیان کرتے ہیں، حیات النبی ہونا بیان کرتے ہیں۔ ہم میلاد مصطفیٰ